بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل یعنی آخرت کے لیے کیا سامان بھیجا ہے، اور ہم پھر کہتے ہیں کہ اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تمہارے سب اعمال سے خبردار ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الى یوم الدین۔ قابل صد احترام حضرات شائقین و شائقات سچا پیغام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی محفل میراث النبی کے نورانی پروگرام میں آپ کا استقبال ہے۔ اہلا و سہلا مرحبا۔ ہم آپ تمام حضرات و مستورات کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ محترم حضرات و خواتین، تعلیم کا آغاز ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے آداب تعلیم کا لحاظ کرتے ہوئے تعلیم کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ پورے دھیان سے سننا، عمل کی نیت سے سننا اور تبلیغ کی نیت سے سننا، یعنی سنی ہوئی باتیں دوسروں تک پہنچانے کے جذبے سے سننا۔ چند خاص آداب تعلیم ہیں، امید ہے کہ آپ حضرات ان آداب کا ضرور خیال رکھیں گے۔ جزاکم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حصول حلاوت ایمان کے 3 نسخے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ 3 چیزیں جس میں ہوں اس نے ایمان کی حلاوت پالی۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے نزدیک ہر چیز سے زیادہ محبوب ہو۔ نمبر 2، کسی سے محبت کرے تو اللہ تعالیٰ کے لیے کرے۔ نمبر 3، کفر میں لوٹنے کو اسی طرح ناپسند کرے جس طرح جہنم کی آگ میں پھینکے جانے کو ناپسند کرتا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کا ثمرہ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے محبین کو اپنے محبوب کی معیت کی خوشخبری دی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سوال کیا، اے اللہ کے رسول، قیامت کب ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تو نے اس کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ اس نے عرض کیا، میں نے اس کے لیے زیادہ کوئی تیاری نہیں کی سوائے اس کے کہ میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تو اسی کے ساتھ ہوگا جس سے تو محبت کرتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، کیا ہمیں بھی یہ معیت حاصل ہوگی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جی ہاں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، یہ ارشاد سن کر ہم انتہائی خوش ہو گئے۔ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے اخلاص اور للہیت کی ایک مثال۔ ایک مرتبہ کتھولی ضلع مظفر نگر میں تبلیغی جلسہ تھا۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ہم رکابی میں ہم وہاں پہنچے۔ اسٹیشن پر معلوم ہوا کہ داعی حضرات ہاتھی وغیرہ لے کر آئے ہیں، جلوس کی شکل میں لے جانا چاہتے ہیں۔ ہم نے یہ کہہ کر یہ تبلیغی اصول کے خلاف ہے، جلوس کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا۔ ایک معمولی سواری پر بیٹھ کر قیام گاہ پر پہنچے۔ نظام کے مطابق جلسہ شروع ہو گیا
تو یہ معلوم ہوا کہ کانگریس کا بھی جلسہ چل رہا ہے اور حضرت مولانا مدنی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے ہوئے ہیں اور یہ جلسہ اس کی مخالفت میں کیا گیا ہے۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فوراً اپنی تقریر بند کر دی اور فرمایا کہ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے ہوئے ہیں، سب لوگ چل کر ان کی تقریر سنیں جہاں کانگریس کا جلسہ ہو رہا تھا۔ جب اس جگہ پہنچے تو معلوم ہوا کہ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کو جب اس بات کا علم ہوا کہ تبلیغی جلسہ ہو رہا ہے اور مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ تقریر فرما رہے ہیں تو اپنی تقریر ختم کر دی اور لوگوں کو تبلیغی جلسے میں شرکت کی ہدایت فرما کر دیوبند روانہ ہو گئے۔ جلسہ نہ یہاں ہوا اور نہ وہاں ہوا، دونوں بزرگ چل بسے مگر آنے والی نسلوں کے لیے اپنے خلوص اور للہیت کی ایک مثال قائم کر گئے۔ جب تک جسم میں جان ہے حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ پر آنچ نہ آنے دوں گا۔ شیخ الاسلام حضرت مولانا مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ حضرت مولانا حفظ الرحمن سیوہاری رحمۃ اللہ علیہ ریل گاڑی میں تشریف لا رہے تھے۔ مشرقی پنجاب کے ایک اسٹیشن پر جب ٹرین پہنچی تو ایک مخالف مجمع نے، جس کا اختلاف سیاسی نوعیت کا تھا، حضرت شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ پر سنگ باری کرنا شروع کر دی۔ مولانا نے شیخ کو آڑ میں لے کر خود کو بلا تأمل مجمع کے سامنے پیش کر دیا اور اب مولانا پر بلا تأمل پتھر برسنے لگے، حتیٰ کہ ایک پتھر نازک موقع پر آ کر لگا۔ فرماتے تھے کہ میں یہ تہیہ کر چکا ہوں، یہ ارادہ کر چکا ہوں، جب تک حفظ الرحمن کے بدن میں جان موجود ہے حضرت شیخ پر آنچ آنے نہیں دوں گا۔ محترم ناظرین کرام، اس دینی اور ایمانی بیان کو سننے کے دوران ہی اس کو لائک کر دیجئے اور شیئر بھی کر دیجئے تاکہ دوسرے بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت۔ حضرت اسلم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے پاس تشریف لے گئے اور فرمایا، اے فاطمہ، اللہ کی قسم میں نے ایسا کوئی نہیں دیکھا جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ سے زیادہ محبت ہے۔ اللہ کی قسم آپ کے والد کے بعد آپ سے زیادہ مجھے کسی سے محبت نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں باری تعالیٰ کا احترام۔ حضرت مہاجر ابن خنفذ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایسے وقت حاضر ہوئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیشاب کر رہے تھے۔ انہوں نے آپ کو سلام کیا لیکن آپ نے سلام کا جواب نہیں دیا، حتیٰ کہ آپ نے پیشاب سے فارغ ہو کر وضو کر لیا۔ پھر آپ نے اس سے معذرت کرتے ہوئے فرمایا، اصل بات یہ ہے کہ مجھے یہ اچھا نہیں لگا کہ میں اللہ تعالیٰ کا نام بغیر طہارت اور بغیر پاکیزگی کے لوں، اس لیے میں نے اس وقت تمہارے سلام کا جواب نہیں دیا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم مبارک کا احترام۔ سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک خادم خاص کا نام محمد تھا۔ بادشاہ اسے ہمیشہ اسی نام سے پکارا کرتا تھا۔ ایک روز سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس غلام کو، اس خادم کو تاج الدین کہہ کر آواز دی۔ خادم نے اس وقت تو بادشاہ کے حکم کی تعمیل کر لی، لیکن بعد میں اپنے گھر چلا گیا اور 3 روز تک بادشاہ کی خدمت میں حاضر نہ ہوا۔ سلطان محمود رحمۃ اللہ علیہ نے اس مصاحب کو طلب کیا اور اس کی غیر حاضری کا سبب دریافت کیا۔ خادم نے جواب دیا، آپ ہمیشہ مجھے محمد کے نام سے پکارا کرتے تھے، لیکن اس دن آپ نے خلاف معمول تاج الدین کہہ کر پکارا۔ میں نے اس سے یہ نتیجہ نکال لیا کہ شاید آپ کے دل میں میری طرف سے کوئی بدگمانی پیدا ہو گئی ہے، اس وجہ سے میں 3 روز تک آپ کی خدمت اقدس میں حاضر نہ ہوا، اور یہ سارا وقت انتہائی پریشانی
اور بے چینی کے عالم میں بسر کیا۔ بادشاہ نے قسم کھا کر کہا، میں ہرگز تم سے بدگمان نہیں ہوں، لیکن میں نے جس وقت تم کو تاج الدین کے نام سے پکارا تھا اس وقت میں باوضو نہیں تھا۔ مجھے یہ نامناسب معلوم ہوا کہ بغیر وضو کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مقدس نام اپنی زبان پر لے آؤں۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 7 وصیتیں۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، مجھے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 چیزوں کی وصیت فرمائی جن کو میں نے کبھی نہیں چھوڑا اور نہ ہی چھوڑوں گا۔ نمبر 1، مسکینوں سے محبت کرنے اور ان کے قریب رہنے کی وصیت فرمائی۔ نمبر 2، دنیا کے لحاظ سے اپنے سے کم کو دیکھا کروں، جو دنیا میں اپنے سے بڑھ کر ہیں انہیں نہ دیکھا کروں۔ صلہ رحمی کیا کروں، خواہ قتل ہی کر دیا جاؤں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ کثرت سے پڑھا کروں کہ بھلائی کے خزانوں میں سے ہے۔ میں کسی سے سوال نہ کیا کروں، اللہ کے معاملے میں کسی کی ملامت کی پرواہ نہ کروں۔ میں کلمہ حق کہوں اگرچہ کسی کو کڑوا ہی کیوں نہ لگے۔ وہ 5 انبیاء جن کی پیدائش سے قبل بشارت دے دی گئی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا جن کی بشارت اللہ نے ان کی پیدائش سے پہلے دی ہے، ایک حضرت اسحاق علیہ السلام، دوسرے حضرت یعقوب علیہ السلام۔ چنانچہ فرمایا فبشرناها باسحاق ومن وراء اسحاق یعقوب، ہم نے اسے اسحاق کی خوشخبری دی اور اسحاق کے پیچھے یعقوب کی۔ تیسرے حضرت یحییٰ علیہ السلام، چنانچہ ارشاد فرمایا ان اللہ یبشرک بیحییٰ، بے شک اللہ تعالیٰ آپ کو خوشخبری دیتا ہے یحییٰ علیہ السلام کی۔ چوتھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں، چنانچہ فرمایا ان اللہ یبشرک بکلمۃ من، بے شک اللہ تعالیٰ آپ کو بشارت دیتا ہے اپنے پاس سے ایک کلمے کی۔ 5ویں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی تشریف آوری کی بشارت سورہ صف میں اس طرح دی گئی ہے وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، اور اس رسول کی بشارت سناتا ہے میرے بعد تشریف لائیں گے، ان کا نام احمد ہے۔ یہ ہیں وہ انبیاء علیہ السلام جن کی بشارت پیدائش سے پہلے ہی دے دی گئی ہیں۔ کفارہ مجلس کی دعا پڑھ لیجئے۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔